बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई एक सलाहियतों से नवाजा होता है, और जहाँ सलाहियतों की बात होती है तो वहाँ पे स्किल्स की बात भी होती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि शायद एक इंसान जिसके अंदर उसकी सलाहियत मौजूद हो वही उसे आसानी से सीख और कर सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर नेचुरली ज़रा कम भी हैं तो मेहनत करके कोशिश करके उनको बढ़ाया और बेहतर किया जा सकता है। यकीनन अल्लाह की सलाहियतें जो इंसान को वदीयत हुई, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ी आजमाइश भी। इसी के साथ साथ जो स्किल्स हैं एक इंसान के लिए, स्किल्स को सीखना, ऐसी स्किल्स के जो उसको काम आ सकें, जो ज़िंदगी में उसको बेनिफिट पहुंचा सकें, इन स्किल्स का आना जो है वो एक इंसान के लिए बेपनाह मुफीद और मददगार और मुआवन साबित होता है। एक ऐसी स्किल पे आज हम बात करने जा रहे हैं, और वो कौन सी स्किल है, यकीन कीजिएगा ये वो स्किल है कि जो एक इंसान को बड़ा दीगर लोगों के अंदर बड़ा मुमताज़ बनाती है। ये वो स्किल है और ये वो टैलेंट है, और टैलेंट से ज़्यादा स्किल है कि जो एक इंसान को दीगर इंसानों के अंदर बहुत मुमताज़ मकाम दिलवाती है और बल्कि उनका लीडर बनाती है। और ये कौन सी स्किल है? ये है पब्लिक स्पीकिंग की स्किल। यानी आप जो है एक कह लें कि लोगों के अंदर बैठ के, मजमे के अंदर बैठ के, और अपने और पराए लोगों और नावाकिफ़ लोगों के अंदर बैठ के खड़ा होकर आप बात कर सकें, और बात इस अंदाज के अंदर करें, इस तरीके से करें कि जो लोगों को पसंद आए और लोग एक हद तक जो है उस पर कन्विंस हो जाएं या कदरे इम्प्रेस हो जाएं, और वो आपकी बात को, आपके बात करने का कह लें तरीका, सलीका और ढंग जो है उसको वो पसंद करें। तो ये है पब्लिक स्पीकिंग की बात है। आज हम एक आर्टिकल जो है उसका मुताला करने जा रहे हैं, और उसके चंद एक पॉइंट्स जो हैं, बल्कि सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। और ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के मुसन्निफ़ हैं एंड्रेस टोवर। ये एंड्रेस टोवर जो हैं ये इस आर्टिकल के मुसन्निफ़ हैं, और बहुत खूबसूरत आर्टिकल है इनका, जिसका उन्वान है फाइव इनसाइड टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एज अ पब्लिक स्पीकर। वो ये कहते हैं कि एक अवामी मुकर्रर पब्लिक स्पीकर होने के नाते आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए, उसके लिए 5 टिप्स जो हैं वो उन्होंने तजवीज़ की हैं। हमने अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, अपनी खुद एतमादी बढ़ानी है पब्लिक स्पीकिंग के ज़रिए से, और उसके लिए 5 टिप्स दिए हैं हमें। किसने दिए हैं? एंड्रेस टावर ने दी हैं। और आइए उनका जो है उनका जायज़ा लेते हैं, उनको देखते हैं। पहली बात वही हमें बताते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब ये परफेक्ट तो एक्चुअली टू बी ट्रू कोई इंसान नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस एक इंसान को इम्प्रूव करती है, और मुसलसल जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है और एक इंसान के अंदर आती है, एक्सीलेंस आ सकती है, और कह लें स्किल आ सकती है। और ये कैसे आती है? प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस के बारे में उन्होंने 2 बातें कही हैं, और वो 2 बातें जो उन्होंने प्रैक्टिस के उन्वान से की हैं, उसमें एक बात तो जनरल पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस है, और एक फिर वो प्रैक्टिस कि जो पर्टिकुलर आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है उसकी प्रैक्टिस जो है। यहाँ पे उन दोनों को आप इस प्रैक्टिस के अंदर शामिल कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट या प्रैक्टिस मेक्स एक्सीलेंस। प्रैक्टिस गिव्स अस, प्रैक्टिस एक्चुअली शार्पन्स आवर स्किल्स। प्रैक्टिस मेक्स अस स्किल्ड। तो हमने स्किलफुली इंसान तो बनना है ना, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बनना है, और इसके ज़रिए से हमने अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, अपनी खुद एतमादी को बढ़ाना है। ये वो बात पहली करते हैं। दूसरी बात जो है एंड्रेस टावर ये कहते हैं कि मैनेज योर नर्व्स। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है
یہ دیکھیں نا، جب انسان لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب ایک انسان پبلک سپیکر کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے، اس میں جاننے والے بھی ہیں، نہ جاننے والے بھی ہیں، اور اجنبی ہیں، اسٹرینجرز ہیں، اور اس میں چھوٹے بڑے لوگ ہیں، اس میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مینج یور نروز. ٹھیک ہے جی، یعنی ہم نے گھبرانا نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو بیکم نروس ایٹ آل، کیونکہ جب ہم نروس ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بات آگے بڑھے گی نہیں، اور پھر ہمارے اندر جو ریکوائرڈ سکلز ہیں وہ ہمارے اندر آ نہیں پائیں گی. ہم نے اپنے نروز کو مینج کرنا ہے. وی ڈو ہیو ٹو مینج آور نروز. ٹھیک ہے جی. اور یہ مینج نروز کی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زمرے میں وہ کہتے ہیں کنٹرولڈ بریتھنگ جو ہے، یہ سانس کی جو ایکسرسائز ہے، یہ ہمارے لیے بڑی مفید ہے اور بڑی بینیفیشل ہے. ٹھیک ہے جی. اور اٹ ہیپنس ٹو ایوری باڈی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، جو اس نے تیاری کی بھی ہوتی ہے، وہ تیاریاں انسان کو بھول جاتی ہیں، اور انسان کیا کرتا ہے؟ تیزی سے وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور تیزی سے جب ہم لوگوں، وہ شاید اگلی بات ہے، لیکن یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مینج یور نروز جو ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی افریڈ ایٹ آل. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے اس کو کنٹرولڈ بریتھنگ کی وہ بات کہتے ہیں، اور اس میں وہ جو ہے اس کے ذریعے سے بھئی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے اس کانفیڈنس کو مینٹین کر سکتے ہیں، آپ گھبراہٹ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں اسپیک سلولی اور پاز، یعنی ایک آہستہ آہستہ بولنا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ 2-3 جملوں کے بعد آپ نے ایک وقفہ چند سیکنڈ کا، وہ وقفہ اتنا ہوگا، یعنی چند سیکنڈ کا، 5-7 سیکنڈ کا، وہ جو 5-7 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے، وہ گویا کہ جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہم ایک تحریر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پیراگرافز ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ پیراگرافز ہوتے ہیں. اب یہ جو پیراگرافز ہوتے ہیں، اب یہ آپ یوں سمجھیں، وہ جو ہم پاز اس کے اندر جو چند سیکنڈ کی ہم نے خاموشی جو اختیار کرنی ہے، وہ گویا کہ ہم نے ایک پیراگراف پڑھا یا چند ایک جملے پڑھے، اس کے بعد ہم نے چند سیکنڈ کی خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ جو ہے وہ بولنا شروع کیا. دیٹ از کالڈ پاز. ٹھیک ہے جی. یہ آہستہ بولنا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے 5 منٹ میں بات کہنی ہوتی ہے، آپ 2 منٹ اور 2.5 منٹ اور 3 منٹ کے اندر کہہ دیتے ہیں، تو بات اس کا مزہ نہیں آتا، وہ سننے والوں کو لطف نہیں آتا، وہ اصل میں گھبراہٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو دوسرا پوائنٹ ہے، اس میں وہ گھبراہٹ کی بات کر چکے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اور اس گھبرانے نہیں کا کیا سٹائل، کیا طریقہ، کیا پریکٹس ہے، وہ انہوں نے بتائی کہ کنٹرولڈ بریتھنگ جو ہے اس کا آپ کریں، کہ کنٹرول اپنی بریتھنگ جو ہے اس کو آپ کنٹرول کریں، اور یہ ضروری ہے. اور یہ کنٹرول بریتھنگ جو ہے یا مائنڈ فلنس کی وہ بات کرتے ہیں کہ یعنی لمحہ موجود کے اندر رہنا اور مائنڈ فل اویئر رہنا. اور یہ مائنڈ فلنس کی بات بھی کی ہے، کنٹرولڈ بریتھنگ کی بات بھی کی ہے. مائنڈ فلنس کا آج کل بڑا چرچا ہے کہ آپ جو ہے اویئر رہیں اور آپ حاضر رہیں مینٹلی، اور جو ہے یہ وہ مائنڈ فلنس ہے. اگرچہ اس کی جو ڈیٹیل ڈیفینیشن ہے وہ الگ سے میں کئی جگہوں پہ بیان کر چکا ہوں. ابھی یہاں پہ چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں فوکس آن دا پازیٹیو. یعنی فوکس آن دا پازیٹیو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک انسان کچھ اچھی بات کہتا ہے، کچھ اس سے کمزوری رہ جاتی ہے، کہیں پہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے، کہیں پہ اس کی پرفارمنس ویک ہے، اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ ہم نے اچھے انداز کے اندر بات کی بھی ہوتی ہے، اور بعض باتیں ہم نے کسی پریزنٹیشن کے اندر اچھی کی بھی ہوتی ہیں اور موجودہ بھی. تو وہ یہ کہتے ہیں آپ ان کی طرف اپنا توجہ رکھیں، یعنی بہت کرٹیکل ہو کے، بہت ہی ناقدانہ انداز کے اندر آپ اپنا بے رحمی سے احتساب نہ کریں. آپ اپنے آپ کو یعنی دیکھیں، کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے نا، اسکل ڈیولپ کرنی ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں، ایک بچے کی مانند ہے، ایک بچہ کو کام کرتا ہے، اس کے اندر غلطی ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، اگر اسے بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے گی تو آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ بچہ اس اسکل کو سیکھ پائے گا؟ وہ کبھی نہیں سیکھ پائے گا. اس وجہ سے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے گا
یہ اینڈرس ٹوور کہتے ہیں کہ جی فوکس آن دا پازیٹیو. اگلی جو بات پانچویں ہے، اگر وہ دیکھیں نا، فوکس آن دا پازیٹیو، ہم یہ پہلے تو ہم پازیٹیو چیزوں کی لسٹ بنائیں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں، اس کے بعد یہ کہیں ٹھیک ہے میں فلاں جگہ پہ آئی نیڈ دا امپرومنٹ اینڈ آئی شیل بی ان شاء اللہ ایبل ٹو میک دیٹ امپرومنٹ ایز ویل. ٹھیک ہے جی. پانچویں اور آخری بات وہ جو اینڈرس ٹوور یہ کہتے ہیں، ڈونٹ بی افریڈ ٹو سیک پروفیشنل ہیلپ. یعنی جو یہاں پہ میں اس کو ذرا اپنے معاشرے کے اعتبار سے میں اس کو تھوڑا مولڈ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جو اچھے اسپیکر ہیں آپ ان کی رائے لیں، ان سے گائیڈنس لیں، ان سے یعنی اپنی جو ہے کوئی اسپیچ ان کے سامنے رکھ کے ان سے کہیں کہ جی میری تھوڑی رہنمائی کر دیں کہ اگلی دفعہ میں اس سے بہتر کر لوں. اگر وہ اسکلڈ اسپیکر ہیں، پبلک اسپیکر ہیں، یقیناً وہ رہنمائی کریں گے، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے اور اپنی اسکل کو بہتر کر لیں گے.